السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب زدني علما، رب زدني عملا، رب زدني فهما۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ کل نبیاں تے رسولاں دے امام سونیا، ہر نور خاکی تیرا اے غلام سونیا۔ کل نبیاں تے رسولاں دے امام سونیا۔ او کلمہ پڑھ کے جن نے ایک بار تکیا، او کلمہ پڑھ کے جن نے ایک بار تکیا، جہنم ہو گئی او دے تے حرام سونیا۔ او کل نبیاں تے رسولاں دے امام سونیا۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد معزز محترم سامعین سامعات، میں شکر گزارا میرے پیارے شیخ محسن حافظ ریاض صاحب دا، ارباب انتظامیہ رفقا بھائی حنزلہ ریاض صاحب دا، اور میرے محسنین مرکزی جمعیت اہل حدیث دے قائدین، تحصیل بورا والے دے امیر حافظ ابو بکر طاہر صاحب، مدیر مرکز ابو ہریرہ، ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث حافظ شہباز خورشید صاحب دا،
نائب امیر تحصیل بورے والا حافظ مقصود صاحب دا کہ اونا دی محبت، اونا دا پیار، اونا نے ویلکم کیتا. توڑے سارے بھائیاں دی آمد دا شکریہ. تھی سنوا سے آئے ہو، دعا فرماؤ آج اس خوبصورت پروگرام نو اللہ لکھے لگا کے ذریعہ نجات بنائے. دنیا اندر ہر بندہ اپنے آپ نو کامیاب تصور کردہ ہے کہ میرے کوڑے 2-4 مربع زمین ہے، بڑا خوبصورت ساؤنڈ ہے. اگر آواز بھی تھوڑی جی سادہ ہو جائے، بالکل سادہ آواز، لیکن آواز اس طرح ہی رکھنی. بھائی عبدالرحیم صاحب ساڑھے جند جان نے اللہ انہاں دانا بھی قبول فرمائے، بڑی محبت کر دیں. وہ بندہ اپنے آپ میں کامیاب سمجھ رہا ہے جڑا بندہ آندہ 2-4 مربع پہلی بن جائے. بورے والے کسی اچھی سوسائٹی اندر 2-4 پلاٹ ہو جان، منڈے دا امریکہ دا ویزا لگ جائے، ایک کامیابی. حقیقی کامیابی یہ نہیں، حقیقی کامیابی ہوئے جنہوں قرآن نے کامیابی کیا ہے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاز. حقیقی کامیاب انسان ہوئے جڑا جہنم تو بچا کے جنتاں دا وارث بنا دیتا ہے. اور اللہ رب العزت نے سورہ آلہ دے آخری آیات اندر ایک پروگرام پیش کیتا، اور یہ پروگرام اللہ رب العزت نے پیش کیتا سانو قبول کرنا چاہیے. اور پروگرام بھی کامیابی دا پروگرام، دنیا دی کامیابی، قبر دی کامیابی، حشر دی کامیابی، پل صراط دی کامیابی، مرحلہ میزان دی کامیابی. اصول صرف اللہ نے 3 ذکر فرمائے، بالکل آسان اصول، اور کامیابی یقینی ہے. اللہ نے ماضی دا سیغہ استعمال کی، ماضی دا سیغہ استعمال کرن تو بعد حرف قد شروع اندر لے کے، حرف قد فعل ماضی دے داخل ہوئے دا مطلب ہوندہ ہے کہ اللہ رب العزت کلام اندر مزید قوت پیدا کرنا چاہتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے سی ترجمہ قد افلحا، وہ بندہ کامیاب ہوئے گا نہیں. اللہ نے فرمایا کامیاب ہو گیا. کامیابی یقینی ہے اس بندے واسطے. کس بندے واسطے کامیابی یقینی ہے؟ قد افلح من تزکا، جڑے بندے نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. رب العالمین فرمان دینے وہ بندہ کامیاب ہو گیا. ایک مقام تے رب العالمین نے 11 قسمہ کھا دیا، 11 قسمہ کھان تو بعد کی فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألغمها فجورها وتقواها. 11 قسمہ کھان تو بعد جواب قسم رب العالمین نے کی فرمایا قد افلح من زکاہا. او لوگوں بندہ کامیاب ہو گیا، کامران ہو گیا.
جن نے اپنا تزکیہ کر لیا، جن نے اپنے آپ کو پاک صاف کر لیا، وہ مسلمانوں تزکیے دے دو مانے اپنے آپ کو پاک صاف کرنا، نیکیاں کر کے اپنے سینے اندر نور پڑنا، سینے دے نال اپنے نور نو سجا لینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قد افلح من تزکا، نبیاں دے سردار علیہ السلام کے فرمان دے لئے اذا اذنب العبد ذنبا نکت فی قلبہ نکتۃ سوداء، جدو ابن آدم گناہ کر دے، برائیاں کر دے، ایدہ دل گندہ ہو جاندہ ہے، ایدہ باطن سیاہ ہو جاندہ ہے، ایدہ باطن کالا ہو جاندہ ہے۔ جمیں جمیں بندہ گناہ کر دے ایک نکتہ بندے دے دل تے لگا دیتا جاندہ ہے۔ وَإِن تَابَ وَاسْتَغْفَرَ، میرے آقا علیہ السلام کی فرمان دینے اگر بندہ اپنے گناہاں دی معافی منگ لیندہ ہے، توبہ کر لیندہ ہے، غلطی ہو گئی فطرت اندر سینہ، پھر فوراں توبہ کر لے، میرے آقا علیہ السلام فرما دے رب العالمین دے دل اور زیادہ پاک صاف کر دیندہ ہے، صاف ستھرا کر دیندہ ہے۔ لیکن بندہ گناہاں دے دل اندر بڑھتا ہی چلا جاندہ ہے، گناہ کرتا ہی چلا جاندہ ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی فرمان دے لے گناہ دا سب تو بڑا نتیجہ، بھیانک نتیجہ، سب تو بڑا عذاب کیے گناہ دا۔ بندے نے ایک گناہ کیتا، ایک دو بعد دوسرا گناہ کیتا، دوسرے دو بعد تیسرا گناہ کیتا، تیسرے دو بعد چوتھا گناہ کیتا، اس طرح بندہ گناہ اندر بڑھتا ہی چلا جاندہ ہے۔ ایک وقت او بھی آ جاندہ ہے وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، رب العالمین انسان دے دل اور نیکی دے درمیان حائل ہو جاندہ ہے۔ تسی کہو گے کس طرح کاری صاحب، بڑے بڑے لوگ اذان سن دے، اقامت دی آواز میں انہاں دے کناں اندر پہندے، لیکن مسجد اندر آن دے تو فیک نہیں ہوندے، مسجد دیاں دکاناں اندر لوگ موجود نے، مسجد دیاں دکاناں اندر لوگ بیٹھے ہوئے نے، لیکن نماز پڑھن دے تو فیک نہیں مل رہے۔ کیوں نہیں مل رہے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اس بندے دے دل اور نیکی دے درمیان رب العالمین خود حائل ہو گئے، بلکہ رب العالمین دے دل تے مور لگا دیتی ہے۔ ادا دل اس واسطے سخت ہو گیا ہے، او کتنی پکی مور رب العالمین نے لگائی۔ اللہ دا قرآن سننا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ آسمان دے سارے فرشتے آ جان، 4 ارب 90 کروڑ فرشتیاں نے جہنم نو تھا میں ہویا ہے۔ مسلمانوں 7 آسمانہ تے 4 انگراں دے برابر جگہ ایسی نہیں ہے جتے فرشتہ موجود نہیں ہے۔ 70,000 فرشتہ دلی بیت المعمور اندر حاضری دندہ ہے۔ اے سارے فرشتے بھی آ جان، زمین چو سارے مردے بھی کھڑے ہو جان، جنہ نے اللہ دے عذاب دا مشاہدہ بھی کیتا ہے، جنتیاں نے امدان دا مشاہدہ بھی کیتا ہے۔ رب العالمین درختان دے پتیاں نو زبان عطا کر دے وے، ریت دے کے گزلے نو زبان عطا کر دے وے۔ اس سارے لوگ اس بندے نو سمجھان جس بندے دے دل تے مور لگی ہے، اس بندے دے مور نو توڑ نہیں سکتے۔ اللہ ان یشاء اللہ۔ مسلمانوں
سب تو خطرناک نتیجہ کیے گناہ دا او گناہ کرنے والے بغاوتاں کرنے والے اللہ دیاں نافرمانیاں کرنے والے کائنات دے امام دیاں نافرمانیاں کرنے والے سن لینا سب تو بھیانک نتیجہ کیے گناہ دا کائنات دے امام صحابہ اندر موجود نے صحابہ اندر بیٹھے نے میرے آقا علیہ السلام کی فرمان دے رہے او میرے صحابہ کوئی شخص اپنے کار اندر کسی غیر مرد نو پائے خدا رویہ کی ہوئے گا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نو بول پہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی میں اس بندے دے گردن اڑا دیاں گا میں اس بندے دے گردن مار دیاں گا میرے آقا کی فرمان دینے اتعجبون من غیرت سعد او میرے صحابہ تسی سعد دیاں غیرتاں تے تعجب نہیں کر دے جے سعد کتنا غیرت ماندے سعد کتنا غیرتاں والا ہے آنا اویارو میں سعد تو بھی زیادہ غیرت ماندہ میں سعد تو بھی زیادہ غیرتاں والا وا فواللہ انا اویارو منی اللہ دے قسمیں میرا رب میرے تو بھی زیادہ غیرتاں والا ہے اللہ دی غیرت کی ہے مسلمانوں اللہ دی غیرت دے میرے آقا علیہ السلام فرمان دے جڑیاں چیزاں بندے تے رب العالمین نے حرام قرار دے دیتیاں نے جڑیاں چیزاں رب العالمین نے منع کر دیتیاں نے گناہاں تو روکیا رب العالمین نے گناہاں دے قریب نہیں جانا بے حیائی دے قریب نہیں جانا فحاشی دے قریب نہیں جانا بندہ انہاں چیزاں دا ارتکاب کرے اے او بد نصیب آدمی ہے او بدبخت آدمی ہے جو رب العالمین کی غیرت نو للکار دا پیائی رب العالمین کی غیرت نو چیلنج کر دا پیائی اوہ آ جانا واپس آ جانا اپنا محاسبہ کریا کرنا حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو او لوگو اپنا محاسبہ کریا کرونا اللہ اکبر کبیرہ وزنوہا قبل ان توزنو اپنا حساب لگایا کرنا جنہیں حساب لگانا ہے 10 سال پہلے میرا سٹیٹس ہے 10 سال پہلے میرا مقام ایسی مرتبہ ایسی اور ڈیلی شام نو دکان دا حساب کرنا ہے آج انی پراپرٹ آئی ہے آج انہا کٹ گیا ہے آج انہا نفع آئے انج اپنے آپ دا بھی حساب کریا کرنا وَتَجَهَّزُوا لِلْأَرْضِ الْأَكْبَرِ اس پیشی دے آن تو پہلے اپنا محاسبہ کریا کرنا اللہ اکبر کبیرہ اپنے آپ نو تولیا کرنا تو کس مقام تے کھڑائیں تیرا مقام کی ہے تیرا سٹیٹس کی ہے اپنے آپ نو ویکھیا کرنا میرے آقا دا فرمان سنو دا میرے آقا کی فرمان دینے کل امتی معافن الا المجاہرین کائنات دارا ہر بندے نو معاف کر دے گا بے حیاوانو معاف نہیں کرے گا بشرمانو معاف نہیں کرے گا صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے اے بے حیا لوگ کون ہے اے بشرم لوگ کون ہے میرے آقا کی فرمان دینے گناہ تے چھپ کے کر دے رب العالمین نے انہاں دے گناہاں تے پردہ ڈال دیتا لیکن صبح بادشاہ پھاڑ دے منہ پھاڑ کے لوگاں نو دس دے اسی اے کم کر کے آیا رات اسی اے گل کھلا کے آیا دوسرا او بے حیا جڑا اللہ دا حیا نہیں کردا اللہ دیاں غیرتاں دا حیا نہیں کردا سرے عام برائیاں کردا پیائی میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ سب نو معاف کر دے گا لیکن اس بد نصیب نو معاف نہیں کرے گا او کوئی بات نہیں گناہ ایسے جڑے ظاہری گناہاں دے نالوں بے زیادہ خطرناک نہیں ظاہری گناہاں دے نالوں بے زیادہ خطرناک گناہ میں مسلمانوں میرے آقا کی فرمان دے کل قیامت والے دن کچھ ایسے لوگ آنگے ان امتی اناسی یأتون یوم القیامہ کل قیامت والے دن میرے امت دے ایسے لوگ آنگے جنہ دیاں نیکیاں پہاڑاں دے برابر ہون گیاں پہاڑاں دے مند ہون گیاں جس طرح مرے اندر چلے جائے پہاڑی سلسلہ ایک پہاڑ دوسرے تو زیادہ بڑا نظر آندہ ہے تیسرا اس کو بھی زیادہ نظر آندہ ہے لیکن رب العالمین دی طرف حکم ہو جائے گا جو ہو جائے گا فَجَعَلَّهُ هَبَاءً مَنثُورًا اینا دیکھنے کیانو
انہاں دیاں نیکیاں نو انہاں دی اچھائیاں نو انہاں دے اعمال ریت دے ذرے بنا کے اڑا دیتے جان اے بڑے خوش ہون گے میریاں نیکیاں اتنیاں بڑیاں بڑیاں اپنیاں نیکیاں نو دیکھ کے خوش ہوئے گا اتنے زیادہ میرے اعمال اتنیاں نیکیاں میریاں وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ فیصلہ دے توقع دے خلاف ہو جائے گا میں قرآن دا اگلا مقام پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية کہ ایسے بد نصیب بھی آن گے جڑے نیکیاں کر کر کے تھک چکے ہون گے متھیاں تے محراب گٹیاں تے نشان پہ ہون گے رب العالمین کی فرمائے گا تصلى نارا حامية انہاں نو جہنم دا بالن بنا دیتا جائے انہاں نو جہنم دا ایندھن بنا دیتا جائے صحابہ تڑپ گئے صحابہ مچل گئے اللہ اکبر کبیرہ صحابہ کے آندے نے سونے اور کون لوگ نے ایک کیڑے بد نصیب لوگ نے کیڑے نامراد لوگ نے میرے آقا کی فرما دے نے میرے صحابہ اے تواڈے بھرا نے تواڈی طرح نمازاں بھی ادا کرن گے روزے بھی رکھن گے رات نو اٹھ اٹھ کے تہجداں بھی ادا کرن گے تہجد بھی پڑھن گے صحابہ پریشان ہو گئے میرے آقا کو میرے صحابہ نبی دے صحابہ کی پوچھ دے نے سونے انہاں دا قصور کیے انہاں دا معاملہ کیے میرے آقا نے کی فرمایا الذین اذا خلوا بمحارم اللہ اذا تحقوها لوگاں دے سامنے پارسائی والا روٹ لوگاں دے سامنے نیکو کار اے بڑا فلاں صاحب ہے اے بڑا فلاں صاحب ہے لوگاں دے سامنے پارسا بنیا پھر دے لوگاں دے سامنے نیک بنیا پھر دے لیکن جدو تنہائی اختیار کردہ چن چن کے اللہ دیاں حداں نو پمال کردہ چن چن کے اللہ دیاں حداں نو توڑدہ چن چن کے اللہ دیاں حداں کراس کرنے والا جدو تنہائی ہو جاندے دوگاں کو علیحدہ ہوندہ او ڈرامے ویکھدا گندیاں فلماں ویکھدا جدو باپ ویکھ رہا ہوندہ پھر نہ ویکھدا ماں ویکھ رہی ہے پھر نہ ویکھدا استاد ویکھ رہا پھر نہ ویکھدا معاشرے دا کوئی بندہ ویکھ رہا ہے پھر نہ ویکھدا لیکن جدو تنہائی اختیار کر لیندا الذین اذا خلوا بمحارم اللہ اذا تحقوها معنی کیے مطلب کیے حدیث دا علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرما دے اے او بد نصیب اے او بدبخت اے او ویکھ دا غلطی نہیں کردا گناہ نہیں کردا ماں ویکھ دی گناہ نہیں کردا استاد ویکھ دا گناہ نہیں کردا نعوذ باللہ جدو کوئی بھی نہیں ویکھ دا عرش والا صرف رب ویکھ دے او دو سریام بے حیائی کردا نا فحاشی اندر پڑ جاندا نا اوریانی اندر پڑ جاندا ہے اللہ دیاں نا فرمانیاں اندر پڑ جاندا ہے کہ گویا کہ انہیں اللہ دی نظر نو باقی سارے لوگاں دی نظر نالوں حقیر سمجھے کم تر سمجھے اللہ سانو محفوظ فرمائے میرے بھائی صرف دی آواز کھول باقی جننے بھی بٹن نے سارے بند کر دے صرف دی آواز سادہ کھول صرف سادہ آواز دی آئی باقی جتنے بھی بٹن نے سارے بند کر دے صرف آواز والی بٹن کھول اس واسطے میرے بھائیوں میرے نبی فرمان دینے کچھ گناہ ایسے باطنی گناہ جڑے ظاہری گناہاں دے نالوں زیادہ خطرناک نے زیادہ بھیانک گناہ نے کل امتی معافا الا المجاہرین او قرآن کریم دے دو مقام بڑے خطرناک سنونا یوم تبل السرائر تبلا بمانا تخشا جدو رازانو کھولیا جائے گا جدو سرائر نو کھولیا جائے گا
اللہ کو اکبر کبیرہ دل اندر حسد لیں پھرنا ہے پاک کر لینا اپنے دل نو او قدورتا لیں پھرنا ہے نفرتان لیں پھرنا ہے دنیا اندر کامیابی چاہنا ہے قبر اندر کامیابی چاہنا ہے حشر اندر کامیابی چاہنا ہے مرحلہ میزان اندر کامیابی چاہنا ہے اپنے دل نو پاک کر لے حسد تو پاک کر لے حسد کتنا بڑا جرم ہے میرے نبی نے سکھایا وَمِن شر حاسد اذا حسد حسن تو پناہ منگنا ہے حسد تو پناہ منگن دی تعلیم دیتے حسد تو پراواں اندر آ جائے سیانے آندنے ویر ویرا دے دردی غوندے تے ویر ویرا دیا باواں او باپ سرا دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں لیکن جدو پراواں اندر حسد آ جائے انج کیویں ہو سکدا ہے دو پرا ایک ہی ماں دے پیٹ اندر پرورش پان والے ایک ہی ماں دے پیٹ اندر پلنے والے جدو حسد آ جائے ایک قاتل بن جاندا ہے دوسرا مقتول بن جاندا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين حسد تو اپنے آپ نو پاک صاف کر لے ان نفرتاں تو پاک صاف کر لے تکبر تو پاک صاف کر لے اگر تیرے دل اندر ایک رائی دے دانے دے برابر بھی تکبر موجود ہے وہ جنت دا وارث نہیں بن سکے گا جنت دے خوشبو نہیں پا سکے گا صحابہ تڑپ گئے صحابہ مچل گئے صحابہ کہنے لگے سونیو ایسا کیڑا بندہ ہے جدے دل اندر تکبر موجود نہیں اللہ دے نبی جی ایک کیفیت ہر انسان دے دل اندر موجود ہے ہر بندہ آندا ہے میرا فلان نالوں جوتا خوبصورت ہے میرے فلان نالوں کپڑے خوبصورت نے میرے نبی نے کی فرمایا ان اللہ جمیل او میرے پیارے صحابی اللہ خوبصورت ہے خوبصورتی نو پسند کردا ہے اے تے اللہ دیاں نعمتاں اللہ نے دتیاں نے اے تے اولا دا اظہار ہے اے تے تحدیث نعمت ہے واما بنعمت ربک فحدث اے حسد نہیں ہے اے تکبر نہیں ہے تکبر کی ہے بطر الحق وغمت الناس لوگاں نو حقیر سمجھے لوگاں نو اپنے آپ تو کم تر سمجھے لوگاں نو اپنے آپ تو چھوٹا سمجھے اگر تیرے دل اندر ایک کفیت ایک رائی دے دانے دے برابر بھی موجود ہے میرے نبی فرماندے نے تو جنت دی خوشبو نہیں پا سکے گا حالانکہ جنت دی خوشبو تے 70 سال دی دوری تو محسوس ہو جاندے اللہ اکبر کبیرہ تیرے سامنے قرآن دی آیت موجود ہے تیرے سامنے نبیاں دے سلطان دی حدیث موجود ہے تو آنا نہیں میرے فلاں بزرگ نے کیتا میرے وڈ کے انج کر دے رہے میرا دل نہیں ماندا اس حدیث سے عمل کرنوں اے تکبر ہے اگر تیرے اندر ایک کیفیت کرائی دے دانے دے برابر بھی موجود ہے جنت دے خوشبو نہیں پا سکے گا نبیاں دے سردار کی فرماندے نے لا یحترو او لوگوں ایک دوسرے نو حقیر نہ سمجھا کرو ایک بندہ پار سائی دا روپ دھار لائے مسجد اندر آ کے بیٹھ دا نیوی پا کے بیٹھ دا بحسب امرئ من الشر ان یحتر اخاہ المسلم حاجی بھی ہے نمازی بھی ہے روزے دار بھی ہے صدقہ خیرات کرنے والا بھی ہے نیکیاں کرنے والا بھی ہے لیکن ایک کیفیت دے دل اندر رائی دے دانے دے برابر بھی موجود ہے
میری ذرا کیا بات ہے، وہ میرے تو چھوٹا ہے، میرے تو کم تارے، وہ دے گندم واسطے اتنا ہی کافی، اس واسطے سونیا اپنے دل و حسد تو پاک کر لینا۔ جس طرح ظاہری بیماریاں دے نالوں باطنی بیماریاں زیادہ خطرناک نے، بخار چڑھ جائے فوراً اتر جاندہ، دو چار گولیاں کھائیں، اگر دل دا اٹیک ہو جائے بندے آتے نے پتہ نہیں بچے گا یا نہیں بچے گا۔ جس طرح کینسر دی مرض ہے نا، کتنی خطرناک مرض ہے، یہ باطنی مرض ہے۔ اس طرح اپنے آپ کو گناہ باطنی گناہ تو بھی پاک صاف کر لے، ظاہری گناہ تو بھی پاک صاف کر لے۔ قد افلح من تزکا، اللہ اکبر کبیرہ۔ او مسلمانوں، تزکیے دا سب تو بڑا کردار کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ، ایک دفعہ پھر کہہ دے صلی اللہ، کسے دانا حسن و جمال ویکھیا، جے ہو جے آمینہ دلال ویکھیا، لگ دے ستارے مینوں قطرے پسینے دے، مہک بازار جاندے مکے تے مدینے دے، او دی خوشبو دا کمال ویکھیا، جے ہو جے آمینہ دلال ویکھیا، پوچھ پوچھ سونے تو رب نے بنایا ہے، اے ہو جیا سونا نہ کوئی دنیا تے آیا ہے، اے ہو جیا سونا نہ کوئی دنیا تے آیا ہے، روشن جہان او دے نال ویکھیا، جے ہو جیا آمینہ دلال ویکھیا۔ تزکیے دا سب تو بڑا کردار کائنات دے امام صلی اللہ علیہ وسلم، علماء دینا رابطہ، علماء کرام دے جماعت موجود ہے۔ مولانا نعمت اللہ عاجز صاحبی تشریف لے آئے ہیں، دعا فرماؤ اللہ آنا قبول فرمائے۔ صدر اہل حدیث یوتھ فورس ضلع اہلاً و سہلاً مرحبا، علماء دینا رابطہ، حافظ ابو بکر صاحب، مولانا شہباز خورشید صاحب، مدارس نا رابطہ، مدارس نا تعلق، اگر تزکیہ کرنا اپنے آپ کو پاک صاف کرنا چاہتے ہو تے کرنا کدے نالے، قرآن نال اور حدیث نال، او سبحان کجنا کرنا ہے قرآن نال اور کائنات دے امام ایک دعا کریا کر دے، اللہم انی اسألک بکل اسم ہوا لک سمیتا، اے اللہ میں تیرے سارے نامہ دا تینو واسطہ دینا وا، جڑے نام تو اپنے کسی خاص بندے نو سکھائے نے، اے اللہ جڑے نام تو کسے کتاب اندر اتارے نے، اے اللہ جڑے نام خزانہ غیب اندر موجود نے، اے اللہ میں تینوں ساریاں نامہ دا واسطہ دینا، ساریاں نامہ دا واسطہ دین تو بعد کائنات امام کی فرمایا کر دے، اللہ انت جعل القرآن ربیع قلبی، اے اللہ قرآن میرے دل واسے موسم بہار دی بارش بنا دے، اللہ تیرے دل اندر گناہاں دی میلے، قرآن پڑھیا کرنا، قرآن دے قریب آیا کرنا، سنت دے نال اپنے سینے نو سجایا کرنا، اللہ میں کچال ختم کر دے گا۔ اگر تیرے کوئی گناہ ہو گئے نا، ایک مرتبہ دی توبہ دے نال اللہ 100 سال دے گناہ معاف کر دیں، 100 سال۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ استاد محترم شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو سوال کر دیں، استاد جی اے دسو سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا زیادہ افضل ہے یا استغفر اللہ دی تسبیح پڑھنا زیادہ افضل؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے سوال کیتا اپنے شاگرد کو، بیٹا ذرا میں نے دسو کہ کپڑا میلا کو چاڑا ہوئے
وہ جتے خوشبو لگائی دی شیخ احمد ابن قیم رحمہ اللہ فرمان لگے استاد جی نہیں انہوں پہلے توئی دا ہے میل شڑ کڈی دیئے میل شڑ کڈن تو بعد پھر اگے کتے خوشبو لگائی دی فرمایا اس طرح پیارے بیٹا استغفر اللہ الذی لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک پہلے استغفار کر کے اپنے دل نو پاک صاف کرنا ہے جدو دل پاک صاف ہو جائے پھر کی کرنا ہے سبحان اللہ دی خوشبو لگانی الحمدللہ خوشبو لگانی لا الہ الا اللہ خوشبو لگانی اللہ اکبر کی کرنا ہے خوشبو لگانی تیرے نام تو ہوا قربان اللہ سبحان اللہ او تیرے نام تو ہوا قربان اللہ سبحان اللہ آسمان بنائے اللہ نے زمین بنائے اللہ نے کڈا سونا سجایا جہان اللہ سبحان اللہ اور اللہ دے نبی کی فرمان دینے ہیں میرے بندے اللہ ہم دینے حدیث قدسی ہے اگر تیرے گناہ زمین تو لے کے آسمان تک پہنچ جائیں تیرے گناہوں والا ٹیلا کتے تک پہنچ جائے تیرے گناہوں والا ٹیلا زمین تو لے کے آسمان تک پہنچ جائیں تین چیزاں لے کے تین چیزاں اللہ دل ویکھدا نا ایک بار استغفار تین چیزاں کیڑیاں تو اپنے گناہاں تے شرمندہ بھی ہوئے نادم بھی ہوئے اور پکا عزم بھی کر لیں اللہ آئندہ کرنا ہن میں پکا چھڑ دیتا ہے اے تین چیزاں تو لے کے آئے گا اللہ نے جا میرے بندے میں تینوں معاف ہی نہیں کیتا بلکہ تیرے گناہوں نیکی اندر تبدیل کر دیتا ہے لوگ آدھے جی بابی دعا نہیں کر دے نماز میں وہ سونے تو کدے نماز دا ترجمہ پڑھے دعائے استفتاح نماز استفتاح دیاں دعاواں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی کی فرمان دے سن کی دعا پڑھیا کر دے سن سناؤ ہاں بنا کیڑی دعا سی اللہم او بولو اللہم باعد بینی و بینا خطایا یا کما باعدت بین المشرق والمغرب یہ دعا پڑھ دے سن آپ علیہ السلام ادھا ترجمہ کیے اے اللہ میرے اور میرے گناہوں دے درمیان اتنی دوری پیدا کر دے جنہیں مشرق سے لے کے مغرب دے درمیان دوری جنہیں شمال تو لے کے جنوب دے درمیان اللہ جلال بھی دکڑی گناہ سے اللہم نقینی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اے اللہ میرے دل کو انج پاک صاف کر دے جنہیں سفید کپڑا صابن لان تو بعد صرف لگان تو بعد صاف ستھرا ہو جانا ہے نا انج میرے دل نو پاک صاف کر دے اللہم اغسلنی بالماء والثلج والبرد اے اللہ میرے دل نو برف دے پانی دینا اولیاں دے پانی دینا بارش دے پانی دینا کی کر دے تو دے یہ توبہ دا دین ہے یہ دین توبہ ہے اللہ دے نبی دا فرمان ہے آلن نبی جو توبہ میں توبہ والا نبی ہوں اس واسطے اپنے گناہوں کی کر لو اپنے باطنوں کی کر لو پاک صاف پہلی سیڑھی اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو کامران ہونا چاہتے ہو اپنے آپ میں پاک صاف کر لو دوسرا تزکیہ دا معنی کی ہوندہ ہے عمل دا نور اپنے سینے اندر پرنا اپنے سینے انو عمل دا نور نال منور کر لو یمر الناس علی قدر نورہم اللہ دے نبی دی حدیث ہے کہ جدو بندہ پل سرات کراس کرے گا تے نور دی بدولت کراس کرے گا جویں بندے دا نور زیادہ ہوئے گا اویں پلسرات کراس کرتا جائے گا میرے آقا فرمانے نے کئی بندے ایسے ہوں گے جنہ دے نور صرف ناخنہ دے انگوٹھے اندر ہوئے اور یہ نور کادا ہوئے گا دوسری حدیث یمر الناس علی قدر نورہم
جویں جویں بندے دیاں نیکیاں زیادہ ہون گیا نور بھی کی ہوئے گا زیادہ ہوئے گا. مسلم دی حدیث من ابطا بہی عمل لم یسری بہی نسب. میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جدی عمل دی سواری سست پڑ گئی او دا حسب نسب جتنا مرضی بڑا ہوئے کام کل قیامت والے دن کوئی نہیں آنا. نفس دیاں تین قسمہ ہوندیاں نے نفس امارہ نفس مطمئنہ نفس لوامہ. نفس امارہ کی ہوندہ ہے شیطان اس بندے نو آندہ وہی تو میرا گروہ ہے جڑا ہر طرف برائی دی طرف دعوت دیندا. شیطان اینو اپنا گرو بنا لیندا. حدیث اندر آندا ہے شر الانسان شیاطین الانس شر من شیاطین الجن. کئی انسان ایسے ہوندے نے جڑے شیطانہ جنہ شیطانہ نالوں بھی زیادہ خطرناک ہوندے زیادہ پیڑے ہوندے. شیطان نو آندا بھائی تو میرا گرو ہے میں تیری ہن پوجا کر رہا. ادھر تو پناہ مانگنی چاہیے. دعا کرو اللہ نفس امارہ تو بچا کے رکھے. نفس لوامہ اللہ نے قرآن اندر قسمہ کھا دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ولن نجمع عظاما. جڑا انسان ملامت کر دے جدو بندہ برائی دی طرف جاندا ہے نفس روک دے ٹوک دے حیا کرنا شرم کرنا عرش والے رحمان دا خوف کرنا. تیسرا نفس مطمئنہ. مسلمانوں نفس مطمئن کی ہے بندے نو بھوک لگی ہوئی جنی دیر تک روٹی نہ کھاوے سکون آندا. پیاس لگی ہوئی سکون آندا. جدو بندے دا نفس مطمئن بن جاندا نا جنی دیر تک قرآن دی تلاوت نہ کرے چین اذان سن کے مسجد نہ آوے چین صدقہ خیرات کسی سوالی نے سوال پایا صدقہ خیرات نہ کرے چین پھر اللہ بھی بشارتاں سناندے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. او کامیابی چاہنا ہے پہلا مرحلہ پہلا اصول قد افلح من تزکا. اپنے آپ نو پاک صاف کر لینا اپنے باطن نو ٹھیک کر لینا. اور دوسرا اصول کیے وذکر اسم ربہ اللہ دا ذکر کریا کرنا اللہ دا ذکر کریا کرنا. نیکیاں دیواری ہے کائنات دے رب نے کی فرمایا وعملوا الصالحات. عمل کرنے نے صالح کرنے نے جدو ذکر دیاں واریاں آئیاں رب العالمین نے انداز بدلے کی فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. میں تے یارو اس گندان چھوڑ کڈ لیا دنیا دے نتا جڑا کے ہور کھٹ لیا. او کھٹیا تے سب کچھ اس نے جس پڑھ لیا قرآن. تیرے کرم نہ لاگے آج تیرا اے غلام. سونا تیرا کعبہ تے سونا تیرا نام. تیرے کرم نہ لاگے آج تیرا اے غلام. حافظہ دے بیٹے نے حفظ کیتا نا دعا فرماؤ اللہ عالم بعمل بنائے. اللہ قرآن اندر کی فرما دینے اذکر اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا. اگے اللہ نے فائدے بھی بیان کر دیتے ہوتے ہیں. 103 چوپڑا والیا دے روشن ضمیرات سننا
هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما اللہ اکبر کبیرہ اللہ آندے نے ذکر کریا کرنا او مینوں یاد کریا کرنا مینوں سجنا اندر یاد کرے گا میں تینوں فرشتیاں اندر یاد کراں گا مینوں کلا بیٹھ کے یاد کرے گا میں تینوں کلا بیٹھ کے یاد کراں گا فذکرونی اذکرکم ان اللہ دا ذکر کریا کرنا اللہ اکبر کبیرہ جدوں دنیا تے جائیں تیری زبان تے اللہ دا ذکر ہوئی اے مرحلہ آ جایا کردا جڑا بندہ اللہ نو یاد کردا رہندا ہے او جڑا بندہ اللہ نو ذکر اللہ نو یاد کردا رہندا ہے جڑا بندہ اللہ دا ذکر کردا رہندا ہے اے مرحلہ آ جاندا ہے بندہ دنیا تے جائے نا بندہ دنیا تو رخصت بھی ہوئے نا بندے دی زبان تے اللہ دا ذکر ہوندا ہے نا سننا حدیث خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او بہترین او بندے نے او بہترین او لوگ نے اس میں تفضیل لا سوا بولیا رب العالمین نے خیر اخیارو اللہ اکبر کبیرہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او برے والے سننا ذرا بہترین انسان ہوئے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث راوی دے انہوں نے صرف حدیث نو روایت ہی نہیں کیتا عمل بے کر کے بخایا اے ادارے اندر بچے قرآن پڑھ بھی رہنے پڑھان والے پڑھا بھی رہنے دعا فرماؤ اللہ رب العزت جتنے قرآن دے خادمین نے اللہ سب دیا زندگیاں نور دے نال منور کر دے مسلمانوں صرف روایت میں بیان ہی نہیں کیتا قرآن خود بھی یاد کیتا قرآن دے حافظ بھی بنے بلکہ جامع قرآن بھی بڑے جامع قرآن بنن دے نال سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زندگی دیاں بے شمار راتاں ایسیاں ایک کی رات اندر بیت اللہ دا مقام حتیم اندر کھڑے نے ایک کی رکعت اندر سارے قرآن دے تلاوت کر چھڑے نا سارا قرآن ہی پڑھ چھڑیا ہے سارا قرآن ہی سنا چھڑیا ہے ایک کی رکعت اندر تو آنکھیں گا کاری صاحب کیویں ہو سکتا ہے کہ ایک کی رکعت اندر سارا قرآن تے بڑا مشکل ہے نہیں میرے ویر سننا جڑا بندہ قرآن پڑھدا ہے جویں سمندر دیاں لہراں دی ہوندیاں پھر قرآن رب العالمین دی زبان تے اس طرح جاری کر دیندا ہے نا رمضان اندر کھڑے ہو جاندے ایک کی رکعت اندر سارا قرآن پڑھ دیندے سارا قرآن تلاوت کر دیندے مجلس اندر بیٹھے ہوندے گود اندر قرآن ہوندا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ او جدو دنیا تو رخصت ہوئے کی کر دے پیسہ بولو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ او نکلے لہو دے قطرے قرآن نے سمیٹے او فَسَيَكْفِيكَهُمْ دے بستر تے جا کے لیٹے او کرے دانے تلاوت کسے دی شہادت دی گواہی احد میدان دوے گا بدر دا میدان دوے گا خندق دا میدان دوے گا یرموک دا میدان دوے گا حنین دا میدان دوے گا اللہ اکبر کبیرہ اے عثمان میں تیری عظمت تو قربان جاوا تیری شہادت دی گواہی رب دا قرآن دوے گا او نکلے لہو دے قطرے قرآن نے سمیٹے او فَسَيَكْفِيكَهُمْ دے بستر تے جا کے لیٹے او کرے داریا تلاوت ہر قطرہ با وفادہ
عرش بری تے چرچا سخیاں دے پیشوا دا او دور کیوں جانا ہے دور کیوں جانا ہے قریب آنا عصر حاضر دی مثال دوا قاری عبدالمتین اصغر رحمہ اللہ دسن والے دس دینے انہاں دے ساتھی دس دینے سفر اندر قرآن پڑھ دے رہندے قرآن دی تلاوت کر دے رہندے قرآن پڑھ دے رہندے دو دو چار چار سپارے قاری صاحب دوران سفر قرآن دے تلاوت کر دے مسلمانوں جدو دنیا تو گئے صحابہ دی عظمت دے پھلیرے رہرا رہ سننا اور میرے نبی کی فرمان دینے یبعث کل عبد علاما مات علی او بندہ جس حال اندر دنیا تو رخصت ہوئے جس حال اندر بندہ دنیا تو جائے کل قیامت والے دن اسے حال اندر ہی اٹھایا جائے گا قاری عبدالمتین اصغر صاحب لوگ رب نفسی رب نفسی رب نفسی رب نفسی دیاں صداواں بلند کر رہے ہوں گے قاری عبدالمتین اصغر رحمہ اللہ کے کہندے ہوں گے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم اللہ اکبر کبیرہ کامیابی چاہنا ہے میں بات نو سمیٹا چار چیزاں ذکر دے متعلق یاد رکھیا کرنا اور وضو تو بغیر بھی ذکر کر سکنا ٹھیک ہے لیکن وضو کر کے ذکر کریں کیا بات ہے بہت بہتر ہے جڑا ذکر کرے او دا معنی بھی تینوں آنا چاہیے تینوں مطلب دا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اے ذکر دا ہے مطلب ہے توجہ میری طرف سامعین محترم تو ذکر دا بھی پتہ ہونا چاہیے ذکر دا معنی اے وے جدو تو کہیں گا نا سبحان اللہ اللہ تو پاک ہے عرش والا رحمان کہے گا میرے بندے میں بھی تنوں پاک کر دیتا ہے اے اللہ تو شرک تو پاک ہے جدو بندہ اے شہادت دے گا اللہ فرمائے گا میرے بندے میں تنوں گناہوں تو پاک کر دیتا ہے الحمدللہ دوسری بات ذکر او کرنا جڑا مسنون ہوئے او میرے بھائیو جڑا ذکر کائنات دے امام دے ہونٹاں چو ادا ہویا ہے او جڑی برکت آپ دے ہونٹاں نال جڑا ذکر چھو کے گزریا او جڑی برکت آپ دے ہونٹاں دی ہو سکدی ہے کائنات دے سارے مولوی ایک میدان اندر جمع ہو سکدے ہو برکت او ہو سکدی ہے پھر کئی بندے آندے نا جو اللہ اللہ دا ذکر کرو لا الہ لا الہ لا الہ ذکر کرو کوئی ذکر نہیں کوئی بندے آندے جڑا خاص ذکر نا خاص بن جاندا خاص الخاص ذکر ہے او کی الا اللہ الا اللہ الا اللہ او جڑا اس تو بھی خاص الخاص ہے نا انہاں دا ذکر ہو اے کوئی ذکر نہیں افضل الذکر لا الہ او بولو افضل الذکر لا الہ الا اللہ تیسرا اصول فصلا نماز چار باتاں صرف دیاں نے قرآن دیاں چار آیتاں پڑھنیاں نے میں چار چیزاں لوگ آتے ہیں قرآن چ پڑھن دا حکم نہیں نماز قائم کرنا میں کہ سنیا قائم کرن دا حکم ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ نماز قائم کیویں ہوئے گی چار چیزاں سب تو پہلے نماز دی حفاظت کیویں کرنی ہے یہ منڈی جائے نا بکرا عید منڈی جانا یا شاپنگ کرن چھوٹی عید آ رہی ہے رمضان بھی آ رہا ہے تے بندہ موبائل دی جیب تے ہاتھ رکھ لیندا موبائل تے بھی ہاتھ رکھ لیندا تے پیسے والی جیب کوئی چوری نہ کر لے میری پاکٹ نہ مار لے والذین هم علی صلاتهم یحافظون ہمیشہ پڑھنی ہمیشہ ایک پڑھ لی ہفتہ پڑھ لی 2 ہفتے پڑھی پھر بس کدے آ گیا نہیں میں بس فجر بھی پڑھنا اولاد کوئی بس جی آنکھیں نہیں لگ دی دکان تے چلے جاندی اولاد دکان تے بھی جاندی ہے باقی بابے دے سارے کام کر دی صرف مسیح تے نہیں آندی الذین هم علی صلاتهم دائمون اوہ ہمیشہ پڑھنی ہے سبحان اللہ تے کہہ دیو کہ میں دوجی طرح پڑھا قرآن پھر سبحان اللہ کہہ دے والذین هم علی صلاتهم دائمون ان سبحان اللہ اندے او پڑھے ہو تجوید نہ قرآن پڑھے اللہ زیادہ خوش ہوتا ہے
تیسری چیز نماز کیویں قائم ہوئے گی؟ خشوع اور خضوع۔ قد افلح المؤمنون، میرے نبی دا فرمان سن، ایمان اندر اضافہ کر، فرمایا مسجداں نمازیاں دیاں بھریاں ہون گیاں۔ سب تو پہلے قیامت دے نزدیک جڑی چیز مسجداں اندروں اٹھائی جائے گی اور خشوع اور خضوع ہوئے گا۔ خشوع اور خضوع نہیں ہوئے گا نمازیاں اندر۔ کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی صاف کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ الذین قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ چوتھی چیز طریقہ مصطفیٰ والا، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ صحابی رسول آن والا کائنات دا امام دیکھن والا ہے، آن والا کائنات دا امام دا جان سارے۔ صحابہ دی شان کیا بات ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا تو نماز نہیں پڑھی۔ ایک واری، دو واری، تین واری کیا تو نماز آن والے، وہ نماز پڑھی سی کہ نہیں؟ وہ بولو نماز پڑھی سی کہ نہیں؟ آپ نے سامنے پڑھ رہے ہیں، سامنے آپ نے فرمایا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ 40 سال، بابے نے پوچھا کتنے سال ہو گئے نماز؟ اللہ دی رحمت ہے 40 سال ہو گئے۔ فرمایا 40 سال گزر گئے نا تو نماز نہیں پڑھی۔ یناجی ربہ، او پلے اور نماز دا بندہ اپنے رب نہ گلاں کرنا۔ سلف صالحین فرماندے نے جدو تیرا دل کرے نا رب نہ گلاں کرنا تو نماز پڑھیا کر، جدو تیرا دل کرنا رب میرے نال گلاں کرے تو قرآن پڑھیا کر۔ چار چیزاں۔ ہن اگلی بات مکن لگی گل، بس میں مکان لگا۔ دعا فرماؤ اللہ مسجد نبی دیاں نمازاں نصیب فرمائے۔ مدینے دی رات ہوندے محفل دات ہوندے اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندے صدیق نقیب ہوندے آقا خطیب ہوندے مجمع چ بیٹھے ہوئے ساڑھے جے غریب ہوندے بلال نو ویکھنے دے ساڑھے بے اوقات ہوندے اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندے فجر دے نماز ہوندے آقا دے آواز ہوندے سونے دا بیان سندا بلال دے اذان سندا۔ بات مکن لگی او تیرا نماز پڑھن نو دل کیوں نہیں کردا؟ تیرا اپنے آپ نو پاک کرن نو دل کیوں نہیں کردا؟ او تیرا اللہ دا ذکر کرن نو دل کیوں نہیں کردا؟ اگے ہی اللہ نے بیان کر دیتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا۔ او دنیا کردہ پھرنا ہے، او دنیا کردہ پھرنا ہے، دنیا دے پچھے مردہ پھرنا ہے۔ شعر سنا کے بات مقاما اے دنیا نے بن دے بندے دے اے بندے جانی دنیا دا او لوگ کر بنائے پھر دے اڈائے فانی دنیا دا۔ محمد حسین شیخ پورے رحمہ اللہ پڑھیا کر دے کیا کر دے میں او لبو لے جا کتھوں لے کے آواں، میں او خلاص کتھوں لے کے آن۔ دعا فرماؤ نا جتے لیٹے نے اللہ قبر نو جنت دا باغ بنا دے۔ دو پر آپس وچ لڑ دے وے کہ میں کیوں لڑ دے سن؟ ایک آندہ سیاں ٹوئے ٹبے تیرے نے اے پدر ترتی میرے او ترتی نہیں کہ آنا میں او دیاں نہ میں دیاں تو سدھوں وہی بندے میرے ہو۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا دی دیواریں نہ تیرے سامنے بڑے دلائل ہو سکتے نہیں، لیکن یہ دیوار ٹوٹے گی کہ نہیں؟ والآخرۃ خیر وابقا، قبرستان جایا کرنا، قبران دے چکر لگایا کرنا، قبران دروں آواز آئے گی اے قبر تیرے بابے دے اے تیری ماں دے آ وہ جڑی لاڑ لڈاؤں دے رہندے سے او جڑ
پک گئے ٹھنڈے شادیا مولانا عطا اللہ صاحب اس علاقے دی جان بان شانان ہوندے سڑنا وہ کتھے گئے حافظ شہباز صاحب نے میں نو گل سنائی ساڑھے والد صاحب نے اے دین دی خاطر بڑیاں سوٹیاں خاطریاں ساڑھے خاطر آندھے نے ساڑھے والدین دا دعاواں نے ساڑھے والدین دیاں دعاواں نے دعا فرماؤ جتنے لیٹے نے اللہ قبران روشن فرمائے منور فرمائے اے پتر تیرا دبے آئے اونت جس دی یاد ستوں دیا تیرے اے نہیں پینا پایاں دی آباد قبر ستاں دیا آوے خلو شامہ پہ گئیاں او ٹر گئیاں داں رہ گئیاں جو لکھیاں تقدیراں بہ گئیاں پڑھ لا الہ الا اللہ میرے گفتگو دا خلاصہ کیے کامیابی دے 3 اصول سب تو پہلا اصول اپنے باطن نو پاک کرو اپنے نفس نو پاک کرو ظاہری بیماریاں دے نال اور باطنی بیماریاں کو ظاہری گناہوں تو بھی اور باطنی گناہوں دوسرا عمل اللہ دا ذکر کریا کرو اللہ نو یاد کریا کرو اور تیسری بات فصلا نمازی بن جاؤ یہ سارے کام کرنوں ساڑا دل کیوں نہیں کردا اگے دنیا دی دیوار ہے وہ دنیا دی دیوار اسی دنیا کر دیں پٹھیاں دی خاطر اسی نماز چھڑ چھڑ شہر جانا بھی تسی نماز چھڑ چھڑ توڑی دی پڑھ لیانی ہوں تسی نماز چھڑ چھڑ مجھا دی تارا کرنی ہوں تسی کی چھڑ دینے ہیں یہ دنیا ہے نا یہ دنیا دی خاطر اسی ہر چیز اس واسطے یہ دیوار ٹوٹے کہ میں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بڑے بڑے محدث انہاں دے زمانے اندر بھی بڑے محدث سن اسے دعوت موجود سن تو جدوں دیا بجھ گیا لائٹن بجھ گئی دھیرا ہو گیا دیا جلان والے نے دیا جلایا تو انہاں دی داڑھی آنسوں دے نال گلی ہوئی سی وہ پوچھن والے نے پوچھا امام صاحب تھوڑی دیر دیوا بجھے آئے تے تسی ایویں رون لگتا کی وجہ فرمایا اے نیرا ویکھ کے مینوں قبر دا نیرا یاد آ گیا آخرت دی فکر تو آخرت دی فکر کرو گے پھر دنیا نال ایک واجبی جا تعلق ہوئے گا تھوڑا واجبی جا پھر زیادہ گہرا تعلق دنیا نال نہیں لگاؤ گا اللہ کو دعا ہے جو میں بیان کیتا ہے اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم